اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ صلوات مل کے بلند آواز سے خداوند کریم اپنی لاریب کتاب بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہ اے میرے ملائکہ، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم نے فوراً سجدے میں جاؤ۔ بات میں نے بغیر تمہید کیا ہوا کر دی ہے، اور ویسے بھی میرا عقیدہ ہے کہ یہاں پہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہاں تمہید کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے مجلس شبیر کی تمہید اپنی ماؤں کی گود سے سن رکھی ہے۔ مالک آپ کو سلامت ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، منظر سمجھے، منظر سمجھ میں آیا تو پھر بات سمجھ میں آئی۔ ان گنت فرشتے، بے شمار فرشتے، ان کے سامنے ایک مٹی کا بت پڑا ہے، انہیں سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے والے بھی نظر آ رہے ہیں، جس کو سجدہ کرنا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، جس کے حکم پہ سجدہ کرنا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو فوراً سجدے میں جانا ہے۔ یہ فوراً کس کا ترجمہ کیا؟ یہ فوراً کسی لفظ کا ترجمہ نہیں، فوراً ایک فا کا ترجمہ ہے، ایک حرف کا ترجمہ ہے۔ اور یہ عربی میں قاعدہ ہے کہ جب بھی حرف امر سے پہلے حرف فا آ جائے تو ترجمہ ہوتا ہے فوراً۔ کتنا فوراً؟ پھر سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہا ہے فوراً سجدے میں جانا ہے، پھر جو سوچے گا اللہ اسے شیطان بنا کے اپنے دربار سے نکال دے گا۔ اللہ کہے گا کہ سجدہ کرنا ہے تو پھر سجدہ کرنا ہے، جس نے سوچا وہ ابلیس ہو گیا۔ ایک اللہ نے فرش پہ کہا، ایک اللہ نے عرش پہ کہا۔ جو فرش پہ کہا یہاں جس نے سوچا اسے یہاں شیطان بنا دیا، جہاں وہاں جو فرش پہ جو عرش پہ کہا گیا فا، وہاں جس نے سوچا اسے وہاں شیطان بنا دیا۔ جو اللہ نے فرش پہ فا کہا نا، پھر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فا آنے کے بعد سوچنا نہیں ہے، اگر کوئی سوچے گا پھر اللہ اسے کہے گا فَخْرُجْ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي۔ آپ نے ساتھ ہے پھر سوچنا نہیں، پھر فاصلے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب میں روح داخل کروں، جب میں روح ڈالوں، نہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ، جب میں روح پھونکوں۔ اب پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو نہیں پتا ہوگا یہ پھونک کیا ہے، تو پھر کس کو پتہ چلے گا جہاں ہر روز مولوی اذان سے پہلے سپیکر ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ پھونک کیا ہے تو پھر کس کو پتہ چلے گا؟ سرکار اگر ابھی کسی کو پھونک سمجھ میں نہیں آیا تو میں کہوں گا پھر اسے کسی پیر کے پھونک کی ضرورت ہے۔ یہ پھونک کیا ہے؟ پھونک نکلتا ہے منہ سے، سانس کا نکلنا پھونک ہے۔ توجہ کیجیے گا، سانس کا نکلنا پھونک ہے۔ جب پھونک نکلے اس کا مطلب ہے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں جب پھونکوں روح، ہمارا اللہ وہ ہے نہیں جس سے کچھ نکل جائے۔ سانس نکلتا ہے ہونٹوں سے، پھونک نکلتا ہے ہونٹوں سے، ہونٹ ہوتے ہیں چہرے پہ۔ اس کا مطلب ہے وہاں موجود اللہ کا کوئی چہرہ تھا جو آدم کو زندگی دے رہا تھا، جو آدم کو زندگی دے رہا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح پھونکوں فوراً سجدہ کرتا ہے۔
پھر سوچنا نہیں ہے. اب آپ سارے نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں. نماز پڑھنی چاہیے. اور لوگ ہم پہ اعتراض کر دیتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں وہ شیعہ ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے, اور وہ نماز ہی کیا جو شیعہ نہ پڑھے. کہتے ہیں جی امیر کائنات آپ کے نماز پڑھتے تھے, آپ بھی نماز پڑھا کریں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ علی نماز پڑھتے تھے. ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ علی نے کہا ہے نماز پڑھو. یار علی کا سجدہ کہاں, تیرا سجدہ کہاں؟ میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا, وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے. اگلی 2 لائنوں پہ آپ نے انصاف کرنا ہے. بادشاہ کی نگری میں موجود ہوں, میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا, وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے. علی کا بغض ہو دل میں تو پھر نماز نہ پڑھ. خدا کو غرض نہیں ہے حرام سجدوں سے, خدا کو غرض نہیں ہے. وقت اتنا ہی تھا, 1 ربائی اور سنیے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں. بندے جھگڑا کرتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. میں اگر مجھ سے پوچھے نا میرا عقیدہ, تو بہت سارے بندے پیچھے رہ جائیں گے. قرآن سے مت ڈھونڈ طہارت کی دلیلیں ہیں, قرآن سے مت ڈھونڈ طہارت کی دلیلیں. اطہر سے بھی طاہر ہے وہ تطہیر سے پہلے. نہیں, اگلے جملے پہ آپ نے انصاف کرنا ہے. اگر آواز یہاں سے بلند ہو کے وہاں تک نہ جائے جہاں تک جانی چاہیے, پھر ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات مانگنے کا فائدہ ہی کیا؟ قرآن سے مت ڈھونڈ طہارت کی دلیلیں. طاہر سے بھی اطہر ہے وہ تطہیر سے پہلے. اور تشہد میں الجھنا تو مناسب ہی نہیں ہے. میں نام علی لیتا ہوں تکبیر سے پہلے. بھائی ایسے نہیں, ہاتھوں کو بلند کرے مل کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ہمارے یہ نوجوان خطیب علامہ محترم سید رضوان حیدر شہزادی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے بڑے مختصر وقت میں یہ پیغام دیا